رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو کل اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے، وہ دو کام کر لے۔ اگر جنت میں جانا ہے، اگر کامیاب ہونا ہے تو دو کام کر لو۔ دو کام کرنا ضروری ہے، انیواریہ ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کا یہ پروگرام مسجد کی تعمیر اور ترقی کے لیے منعقد ہوا ہے۔ مجھ سے پہلے آپ جس مقرر کی تقریر سن رہے تھے وہ تقریر بھی کر رہے تھے اور اس مسجد کے لیے چندہ بھی کر رہے تھے۔ میری بھی آپ سب سے یہ اپیل ہے، یہ گزارش ہے کہ آج کے اس جلسے کا جو مقصد ہے وہ اس مسجد کی تعمیر ہے، اس لیے اس مقصد کو آپ پورا کیجئے اور دل کھول کر کے آپ اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیجئے۔ اللہ کے گھر کو بنانا، اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لینا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر
اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ بناتے ہیں، وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں، وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ جن لوگوں نے آج کی اس مسجد میں اپنا اپنا تعاون پیش کیا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے اس تعاون کو قبول فرمائے، اور جو لوگ ابھی تک انتظار میں ہیں ان کے بارے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو بھی توفیق دے، اور جس سے جتنا ہو سکے وہ یہاں پر آ کر کے اس اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لے۔ اللہ اس کار خیر میں ہم سب کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں نے آپ کے سامنے بڑی مشہور آیت پڑھی ہے، یہ قرآن کریم کے 16ویں پارے کی آیت ہے۔ قرآن کریم کے 16ویں پارے کی سورہ کہف کی آخری آیت ہے۔ کل جمعہ کا دن ہے، اگر آپ پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں پڑھتے ہیں تو نوٹ کر لیجئے میری بات۔ جمعہ کے دن، حدیث میں دن کا لفظ آیا ہے، اور دن کہتے ہیں فجر بعد سے لے کر کے مغرب کی نماز اذان کے پہلے تک کے ٹائم کو۔ تو جمعہ کے دن آپ 15 منٹ کا 20 منٹ کا ٹائم نکالیے اور سورہ کہف کی تلاوت ضرور کیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اگلے جمعہ تک اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روشنی دیتا ہے، ایک نور دیتا ہے، اور اس کی زندگی پر اس نور کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ تو اگر آپ سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوں گے جمعہ کے دن تو یہ آیت ضرور آپ کی نظر سے گزری ہوگی، یہ سورہ کہف کی آخری آیت۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، اے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک میں ایک انسان ہوں، بشر ہوں، جیسے تم ایک انسان ہو میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی ایک بشر ہوں، لیکن ہاں تم عام انسان ہو، میں انسان ہو کر کے بھی عام انسان نہیں ہوں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں انسان تو ہوں مگر میں اللہ کا نبی بھی ہوں، میں اللہ کا رسول بھی ہوں، میرے پاس جبریل امین اللہ کی وحی لے کر کے آتے ہیں۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف اور صرف ایک ہے، تمہارا پروردگار صرف اور صرف ایک ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو انسان اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو کل اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے، وہ دو کام کر لے۔ اگر جنت میں جانا ہے، اگر کامیاب ہونا ہے تو دو کام کر لو۔ دو کام کرنا ضروری ہے، انیواریہ ہے، کمپلسری ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو نیک عمل کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ نیک عمل اس عمل کو کہتے ہیں جس عمل کو اللہ نے نیک عمل قرار دیا ہو، رسول نے نیک عمل قرار دیا ہو۔ نیک عمل اس کو نہیں کہتے جو ہماری اور آپ کی نظر میں نیک ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا عمل بھی ہو جو دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہو، ہمیں لگتا ہو کہ یار یہ کام تو بہت اچھا ہے، مگر اس کام کے اوپر اللہ کی مہر نہ ہو، رسول کی مہر نہ ہو۔ اگر ایسا عمل ہے تو اس عمل کو نیک عمل نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس عمل کو شریعت کے اندر بدعت کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر اذان ہو رہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب اذان ہونے لگے فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ، تو تم اذان کا جواب دو، مؤذن جو جو کہتا ہے تم بھی اس کے پیچھے پیچھے دوہراؤ۔ جب اذان ہو جائے ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، پھر تم میرے اوپر درود پڑھو۔ ثُمَّ صَلُّوا،
صلی اللہ علیہ الوسیلہ، اور پھر تم اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو۔ وسیلہ جنت میں ایک اعلیٰ مقام کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے نبی کو عطا فرمائے۔ تو ہم اذان کے بعد کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اذان کا جواب دو، پھر میرے اوپر درود پڑھو، پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ کا سوال کرو۔ یہ تین کام اگر تم نے کر لیا، اللہ کے نبی فرماتے حلت لہو شفاعتی، کل قیامت کے دن اس کو میری شفاعت ملے گی۔ اگر وہ گنہگار ہوگا، وہ خطا کار ہوگا، میں اللہ کی بارگاہ میں یہ سفارش کروں گا کہ اللہ یہ اذان سنا کرتا تھا، اذان کا جواب دیا کرتا تھا، یہ درود پڑھا کرتا تھا، یا اللہ یہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والی دعا پڑھا کرتا تھا، میں ایسے انسان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا۔ لیکن آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے وہ اذان کے پہلے درود پڑھنے لگتے ہیں، جیسے ہی وہ مائک پر آتے ہیں اذان دینے کے لیے، اذان کے پہلے کہتے ہیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد، اس طریقے سے وہ درود پڑھتے ہیں۔ درود پڑھنا یہ نیک عمل ہے، مگر اذان کے پہلے درود پڑھنا یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، یہ اللہ سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ نیک عمل نہیں ہے۔ آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، مغرب کی اذان کا ٹائم ہے 5 بجے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اذان کا ٹائم جیسے ہی ہو جائے تم فوراً افطار کر لو۔ افطار میں دیر کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا لا یزال امتی بخیر ما عجل الفطرہ، جب تک میری امت کے لوگ افطار میں جلدی کریں گے تب تک بھلائی کے ساتھ رہیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی افطار کا ٹائم ہو جائے تو تاخیر نہ کیا جائے۔ اگر 5:02 پر اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، افطار کا ٹائم ہو گیا ہے، تو 5:02 پر ہم کھجور کھا لیں، پانی پی لیں، ہم 5:05 کا انتظار نہ کریں، 10 منٹ کا انتظار نہ کریں۔ اب ایک انسان آتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں صاحب ہم تو 5 منٹ احتیاط کریں گے، ہم 5 منٹ کے بعد افطار کریں گے۔ وہ جان بوجھ کر کے افطار میں تاخیر کر رہا ہے، دیر کر رہا ہے۔ یہ دیر کرنا چونکہ میرے نبی سے ثابت نہیں ہے، یہ میرے نبی کی مخالفت ہے، اس لیے وہ نیکی اور ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، مگر یہ نیک عمل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، اگر تم اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو نیک عمل کرو۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا، ایک مرتبہ میرا پروگرام